الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر بگرزا بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا جبلان درد بابا پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا خوشبو بھری فضائیں سونا جو آ گیا انجنے یار جنو جنو کملی والے دے آن دی جنی خوشی ہے اونی محبت نال سینے دا دلا کے میرے نال مل کے کہہ لے خوشبو بھری فضائیں سونا ہونٹاں تے مرحبائیں ہونٹاں تے مرحبائیں
سہنا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبا سہنا گلیاں بھی تو سجا لے ویڑا بھی تو سجا لے گلیاں بھی تو سجا لے ویڑا بھی تو سجا لے میلاد دی خوشی وچ چنڈیاں تے جھنڈے لال اینی تے کر وفائے سہنا جو آ گیا ہے اینی تے کر وفائے سہنا خوشبو بھری فضائیں سہنا ہنجواں تے ہو کے آتے سیلاب ڈل گئے نے دختر کشید سارے عذاب ڈل گئے نے تیاں دے سر ردائے سہنا جو آ گیا ہے تیاں دے سر ردائے میرا خیال ہے تانوں لفظ ہی سمجھ نہیں آئی عاشقان دا کہ نبی کریم علیہ السلام تو پہلا منظر ہے سی کہ تیاں انہاں نو زندہ نرگور جدو کیتا جانا سی نا تے ہو کے تے سسکیاں پر دیاں دختر کشید سارے عذاب ٹل گئے نے تیاں نو ختم کرن واسطے جیڑا زندہ نرگور کیتا جانا سی نا میرے مصطفیٰ کریم آئے تو فرمایا اے دفن کرنا لیا نہیں اے تے تانوں جنت چ لے کے جانوالی اگلا جملہ تیاں دے سر ردائے ردا دا مطلب ہوندا ہے چادر عصمت دی چادر عزت دی چادر حیا دی چادر مقام والی چادر عاشقان دا سرکار تو پہلا تیاں زندہ دفن کیتیاں جاندیاں سن میرے آقا نے آ کے دسیا کہ تیاں دفن کرنا لیا نہیں یا رسول اللہ جی کیڑیاں نہیں فرمایا اے عزت لین والیاں نے میرے آقا نے اونا سسکیاں اور ہاما دے نال روندیاں ہوئیاں تیاں دے سراں تے چادر دا تاج دے کے فرما چھڑیا ہے فرمایا ہون تک جنیاں زندہ در گور ہو گئیاں لیکن ہن مصطفیٰ آگے نے قیامت تک ہن مصطفیٰ نے تانو عزت چادر عطا فرما جدی تیاں دے سر ردائے سہنا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبا سہنا جو ہر گلستان دے اندر تیرے بہار لائے سلے صدائے سہنا ہے بلبل کی بھی صدائے سہنا آئے خوشبو بھری فضائے سہنا جو آ گیا ہے
سوہنا جو آئے ہوٹا تے مرحبا سوہنا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ دی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار فخر موجودات مبدأ کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی عزت و احترام دلائی بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سنن تو بعد اللہ کریم اسا سارے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. رب الجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بفضل اللہ جدو تو انو اللہ دا فضل مل جائے وَبِرَحْمَتِهِ اور اس دی رحمت مل جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرمایا جدو رحمت اور او دا فضل مل جائے او دیتے پھر خوشیاں منایا ہوا خیر مما یجمعون فرمایا کہ تو اللہ دا فضل اور او دی طرف رحمت ملن تے خوشی کرنا او مال جیڑا تسی جمع کر کے رکھو گے فرمایا اس جمع کرن نالو اللہ دا فضل کہ او دی رحمت ملن تے خوشی واسطے خرچ کرنا اس جمع کیتے ہوئے مال نالو زیادہ بہتر. بات ہی سمجھ آگی آیتیں قرآنی پڑھ رہے ہیں آیتیں شروع لفظ قل دا ذکر ہویا رب الجلال نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے آپ فرما دیجئے میں عرض کی تھی یا اللہ تیرے جو حبیب دی گال سی تے تو آپ دس دیندہ مننا نہ تے مان لینا اور ویسے بھی تیرے یار دی گل تو آکھیں گا تے جلدی مننا یا اللہ تو جب اپنے حبیب نو آکھیا کہ محبوب آپ فرما دیو یا اللہ تو آپ کہہ دیندہ فرمایا محبوب دی زبان نو ایک گل کہلوا کے اے تے دسنا چاہنا ساڈیاں بولیاں دو نہیں ساڈیاں بولیاں دو نہیں فرمایا میں بولا سمجھیا جے میرا یار بولے کہ میرا یار بولے سمجھیا جے پروردگار بولے میرا دل کردہ میں اس گل تے نا ایک عاشق ہویا پنجابی دا جیدہ نام ہے ناصر گجراتی میرا دل کردہ میں اس گل تے ناصر گجراتی دی زبانی مور لا دیا لیکن جے تسی چاہو تے میرے نام مل کے پڑھو گے انشاءاللہ لطف آئے گا جناب والی رب الجلال نے فرمایا قل اے حبیب پاکا فرما دیو میں عرض کیتا یا اللہ اپنے محبوب دی زبانی جو فرمانا پہ آپ خود کہہ دینا یا ساتھ من لینا سی آواز آئی فرمایا جدو میرا حبیب آکھے گا کائنات والے نو پتہ چل جائے گا ساڑیاں بولیاں دو نہیں میں بولا سمجھا جے میرا یار بولے سمجھا جے میں پروردگار بولیا حضرات اس بات ناصر گجراتی نے قلم اٹھایا حضرات اس عاشق صادق نے حد کر چھٹی ہے ناصر گجراتی دی ترجمانی اپنے انداز اندر انج کر دیتی آنکھ دے اے رکھ جدوں بول دے کہ بوری وچوں انج نہیں مسیح پہ بہ کے
آکھے تو آڈے نال پڑھاں گے اے رکھ جدوں بول دے تو بور بھی جان رکھ جدوں بول دے اے بور بھی جان بول دے اے ذائقہ مٹھائیاں دا اے کھجور بھی بول دے اے شیطان تے ہمیشہ ہی فطور بھی اے بول دے اے پیسہ ہی تے بندہ مگر اے رور بھی بول دے اے فیض بلے شادہ قصور وچوں بول دے اے رب جدوں بول دے حضور وچوں نہیں یار جڑا بلے شاہ دا منن والا ہے او تے میرے نال پڑھے گا میں دوبارہ حضرت بابا جی بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا نام لینا جانا میرے نال مل کے آ گیا رے اے فیض بلے شاہ دا قصور وچوں بول دے اے رب جدوں بول دے حضور وچوں رب جدوں بول دے حضور وچوں آؤ جناب والی توجہ فرمائے میں گالوں تو لے کے چلنا جتنے پچھلے جمعے چھٹی تھی میرے کریم آقا علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما جی سیدہ آمینہ خدا دی قسم میرے آقا دی امی جان دے نام تے جڑا بولے گا مصطفیٰ بھی راضی ہونگے رب ذوالجلال بھی راضی ہوئے گا میرے کریم دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان دیا نے میرا دل کر دیں میں وہ الفاظ پڑھنا چاہنا میں وہ الفاظ پڑھنا چاہنا جڑے الفاظ میرے آقا کریم دی امی جان نے پڑھنے لیکن میں پہلے منظر پیش کر دیا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیا نے او بختہ والی رات جدو میرا لال میری گودی دی اندر آیا حضرت سیدہ آمینہ فرما دیا نے میرے لال دے میری گودی دی اندر آنال اینا نور چمکیا فرما دیا نے میرے گھر دیا دیوارہ بھی نور نلا نور ہے میرے کمرے دی چھت بھی نور نلا نور ہے میرا بیڑا بھی نور نلا نور ہے سیدہ آمینہ فرما دیا نے میرے گھر دے بیڑے پہ لے کے آسمانہ تک سجے کھپے آمنے سامنے سارا نور نلا نور ہے میں عرض کی تھی میرے آقا جان دی امی جان اے تے دسیا جو سرکار دے نور پاک دی برکت دے نال تو ہانو کی نصیب ہویا ہے تو ہانو کی فیض ملے آئے سیدہ آمینہ پاک نے فرمایا فرما دیا نے والدتو فخرج من دینو اضاء له قصور الشام فرما دیا نے میں مکے دی اندر اپنے مکان وچ بیٹھی ہوں او نور دی روشنی ایسی تیرے فرما دیا نے میری اکھاں دے سامنے سارے حجابات اٹھ گئے نے سارے پردے اٹھ گئے نے سیدہ فرما دیا نے میں مکے وچ بیٹھ کے اپنے گھر دے ویڑے وچوں 1400 کلومیٹر دور شام دے محلات میں ویکھ لیا حضرات رات توجہ فرمایا جائے سیدہ پاک نے 1400 کلومیٹر مکے تو ملک شام میرے آقا جان دی امی جان فرما دیا نے او نور دی روشنی اینی ہوئی ہے میں اپنے بیڑے وچ بیٹھ کے شام دے محلات نو ویکھ لیا میں جملہ دینا چاہنا جیڑا بندہ
جا کے بیٹھا ہویا خاموش نہیں رہ سکے گا. بخیل بندے نال میری گل ہی کوئی نہیں ہے. میرے آقا کریم دی امی جان نے فرمایا مکے وچ بیٹھ کے شام دے محلات نو میں ویکھ لیا ہے. ایمانداری نال دسیا جے او جڑا لال ماں دی گود وچ آیا ہے او لال دے آن نال ماں دی نظر دا ایک کمال ہے. 1400 کلومیٹر دے فاصلے تے مکے دی دھرتی تے بیٹھ کے شام دے محلات نو ویکھ لیا او جتے آن نال ماں دی نظر دا ایک کمال ہے. خود محمد دی اپنی نظر دا کی کمال خود محمد عربی دی اپنی نظر دا کی کمال ہوئے گا. حضرات صرف میرے آقا دی امی جان نہیں آکھیا. آؤ اگلی بات عرض کرنا, اگلی روایت پیش کر دینا. میرے کریم آقا علیہ السلام جڑے ویلے دنیا دی آئے آپ دی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو پتہ چلیا اللہ نے میرے بھائی دے گھر اندر پتر دیتا ہے. حضرت صفیہ فرماندی نے جدوں مینوں خبر پہنچی ہے میں دوڑی دوڑی آئی. فرماندی نے جدوں میں سیدہ آمینہ پاک دے ویڑے اندر آئی میں عجیب منظر ویکھیا. عرض کیتی آپ نے کی ویکھیا دے. حضرت صفیہ میرے آقا دی پھپھی جان فرماندیاں نے لما ولد رسول اللہ رأیت النجوم تدلت حتی ظننت انہا ساسا علیہ. حضرت صفیہ فرماندیاں نے میں جب حضرت آمینہ دے گھر اندر آئیا فرماندیاں نے آسمان دے ستارے میں نیڑے آ گئے نے انج لگدا جویں ہونے ٹکن گئے انج لگدا جویں ہونے ٹکن لگے نے. حضرت صفیہ فرماندیاں نے اینے قریب آ گئے کیوں آئے میرے آقا دے نور دی خیرات لینا. میں کہتے تینوں بتیاں تے اعتراض ہے تے تارے آ گئے. اے اس دور چوندی نا اے نسل بڑیاں ڈانگا پینیاں. اے دیسی شریف لوگ جڑے گزارا کر لیں. جناب والی میرے آقا دی پھپھی جان مائک نہ ڈسٹرب کر رہے ہیں شاید کو آواز دبا گھٹے تھوڑا سیٹ کرو. میرے آقا دی امی جان حضرت آمینہ نے بھی یہی آکھیا تسی میرے رکھو توجہ جو نہ کام کر لینی. میرے آقا دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ بھی یہی آکھیا میرے آقا دی پھپھی جان جنہیں اپنی آنکھاں دے نال مناظر ویکھے انہاں بھی یہی آکھیا کہندیاں نے تارے بھی قریب آ گئے اینا نور پھیلیا. فرماندیاں نے زمین بھی نور ہے آسمان بھی نور ہے. ایتھے عاشق بولیا تے عاشق نے ترجمانی کیتی ہے. عاشق بول کے اندر نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور. نا انج نہیں جنہوں کملی والے بیان دی خوشی ہاتھ چوکیا تھے گا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا کملی کملی والا
والا کملی والا آ گیا ہر تھان گیا حضرات آؤ ذرا سن لے جایا جائے اے میں ہی نہیں کہہ رہا حضرت صفیہ فرماندیاں نے میرے آقا دی پھپھی جان فرماندیاں نے میں جڑے بے سیدہ آمینہ دے بیڑے آئی ہر پاسے نور ہی نور ہے حضرت صفیہ فرماندیاں نے میں دوڑ دی اندر گئیاں میں جا کے سیدہ آمینہ پاک نو فرمایا سیدہ مبارک ہوئے چنا سیدہ مبارک ہوئے رب نے بڑا سونا پتر دیتا ہے جیدہ بڑا چانن زمانے اندر پھیل گیا ہے حضرت صفیہ فرماندیاں نے پھپھیاں نو بڑا پھپھیاں نو تے پھر بھتیجا ہوئے پھر یتیم اور پیار ہو اے دے اندر بھی حکمت ہے کہ میرے حضور یتیم کیوں آئے علم یجد کا یتیمن فآوا سونے کبرائی نا حدیث قدسی دی الفاظ نے اللہ فرمایا انا حافظ و انا ناصر سونے کبرائی نا تیری حفاظت بھی میں کرانگا تیری مدد بھی میں آپ کرانگا یتیم ہوئے بھتیجا تے پھپھی نو تے چاہ جانا آندھی میرے بھرا دی نشانی آ گئی حضرت صفیہ نو چاہ چڑھیا فرماندیاں نے میں کرو دوڑی آئی نا میں نال سرمے دانی لائے کی لائے سرمے دانی فرماندیاں نے میں نے انہا چاہ چڑھے میں جا کے نا فوراں سرمہ پانی میں الفاظ پڑھنے لگا جڑے سیرت نگارہ نے کتب سیرت دی اندر درج فرمائے دلال النبوہ دی اندر طبقات القبرہ دی اندر اور دیگر مفسرین اور محدثین نے وہ کلمات لکھے جڑے میں پڑھنا چاہنا جناب والی میرے آقا کریم دی پھپھی جان حضرت صفیہ فرماندیاں نے جڑے ویلے مینوں خبر پہنچی رب ذوالجلال نے میرے بھائی دے گھر پتر دیتا ہے فرماندیاں نے میں سیدہ آمینہ دے ویڑے پہنچ گئی فرماندیاں نے لما ولد رسول اللہ فوقع الى الارض مکحولا مغسولا محمولا سیدہ صفیہ فرماندیاں نے میں دوڑی آئی میں کہا جا کے سرما پانیا فرماندیاں نے میں سیدہ آمینہ نو آکھیا سیدہ لیا میرا شہزادہ بھتیجا دے دینا سیدہ صفیہ نے میرے آقا نو ہاتھاں تے اٹھا کے جھولی دے اندر لٹا کے حضرت صفیہ نے سرمے دانی کٹی حضرات اس جملے تے تڑپ جاؤ گے مچل جاؤ گے سیدہ صفیہ فرماندیاں نے میں چولی وچ لٹا کے سرمے دانی کٹی ہے سرما لایا فرماندیاں نے جڑے ویلے میں اکھ کھولی ہاتھ چوں آواز آئی صفیہ سرمے دی لوڑ نہیں سرما لا کے آیا ایتے مازاگ دے ڈورے لا کے آیا سیدہ صفیہ فرماندیاں لے میں یکا کولیاں سرما لگی آیا میں ویکیا سرما لگیا ہوا ہے حضرت سیدہ صفیہ فرماندیاں نے میرے ہاتھوں سرمے دانی ڈگ پئی میرے ہاتھوں سرمے دانی ڈگ پئی سرمے دی لوڑ کوئی نہیں ہے سیدہ صفیہ جاندیاں نے میں پھر آکھیا سیدہ آمینہ چلو میں پھپھیاں میں غسل نہ دے دیا
میں غسل نہ دے دیا حضرت سیدہ یامن نے کہ ٹھیک ہے سیدہ صفیہ تیرے ویر دا پتر ہے جے تو چاہنی ہے غسل دینا تو دے لے اگے بات سننے والی دے حضرت صفیہ فرماندیاں نے جڑے ویلے میں غسل دین واسطے اے شہزادے نو لے کے گئیاں حاتب وچوں آواز آئی مغسولا اے پاک ہون نہیں پاک کرن آیا اے پاک ہون نہیں آیا اے تے پاک کرن آئے سیدہ صفیہ فرما دیا لے جڑے ویلے میں لٹایا آواز آئی محمولن فرما دیا نے میں لٹا چھڑیا لیکن ویکھیاں انج لگ رہا جی میں کسے اٹھایا ہویا سیدہ صفیہ فرماندی نے جدو میں مناظر ویکھے وہ تو آپ نے کی آکھیا ہوئے گا عاشق نے اس گل دی ترجمانی کی تھی ہے عاشق اندر نبی پاک دی پپی جان نے آکھیا ہوئے گا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پیشباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول میرے نال مل کے کہہ لو نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں جدا کیتا نہ ضرور کے زلفہ نہیں کسی بھی ہاتھ چوکے آکھے گا نہ ایسی زلفیں وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ سجا جیڑے ویلے میرے آقا زلفہ چہرے تو ہٹا ادھی رات بھی ہوگے جب زلفہ ہٹ جا ادھی راتی دن چڑھ جانا ہے نہ ایسی زلفیں چہرہ نہ یوں کسی پیشباب ہوگا جواب ہوں گے ایج نہیں سارے پاس آواز ہے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ایج نہیں یار میرا سینہ گھر سے یاد چوک کے چنڈے بنا کے آنکھوں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ یوں کسی ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے کیوں نہ مصطفیٰ کا آؤ جناب والی بات ہے ختم نہیں ہوئی ہے ایک میرے آقا جان دی پپی جان ہے جڑے ویلے میرے آقا دنیا دی آئے میرے آقا جان دے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ جناب والی اس ویلے کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے ہیں حضرت عبد المطلب آندے نے میں سے نے کعبہ دے اندر سا جیڑے ویلے میں نو خبر پہنچی اللہ نے میرے پتر عبداللہ دے گھر وچ پتر عطا فرمائے تے دادے نے بھی بڑا چاہا ہوں تے پھر میں عام دادے دی گل کر رہا دادے نو پوترے دے اون دا بڑا چاہ ہوندا ہے تے پھر دادا میرے نبی دا ہوئے
پھر دادا جی میرے آقا دے ہون جناب والی حضرت عبد المطلب فرماندے ہیں میں اس ویلے کعبۃ اللہ دے اندر طواف کر رہا مینوں خبر پہنچی رب ذوالجلال نے میرے بیٹے عبداللہ کے گھر اندر بیٹا عطا فرمایا ہے جناب توجہ دے نال سنیا دے حضرت بابا جی عبد المطلب کہندے نے آپ نے جڑے کلمات پڑھے میں وہ کلمات پڑھنا چاہنا وا میرے آقا دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں رال کعبہ تتمیل حتی ظن انہا خارت علیہا فسمی نداء یا اہل بیتی هذا النبی المصطفیٰ حضرت عبد المطلب فرماندے ہیں رال کعبہ میں کعبہ ویکھیا میں کعبہ ویکھیا فرماندے نے میرے پتر عبداللہ دے گھر والا اینا جھکیا انج لگدا ہے جویں میرے اوتے آ ڈگے حضرت عبد المطلب آندے نے کعبہ اینا جھکیا میں ڈر گیا کتے میرے اوتے نہ ڈگ پے میں کہ لوگ کیا نبی پاک نے میلاد منایا صحابہ نے منایا میں کہ جدے جا کر چکر لانا اس کعبے بھی منایا جو کیا نہیں میرے آقا دے دادا جان ہو رہی ہویا فرمایا فسامیا ندا فرمان دینے منو کعبے وچوں آوازاں آئیاں کیڑیاں آوازاں آئیاں میرے آقا دے دادا جان فرما دے رہے یا اہل البیت هذا النبی مصطفیٰ کعبۃ اللہ دے وچوں آوازاں آئیاں فرمایا او نبی دے گھر والے خوشیاں مناؤ مصطفیٰ نبی آ گیا میں کہ تو دلیلہ مانگنا ہوتے کعبہ پہ مبارکہ دے فقیر اپنی ارگل دا ذمہ دار ہے گویا جناب والی جڑے ویلے کعبۃ اللہ نے اینا چک کے میرے قریب دیان دیا مبارکہ دی دیا ہے ایتھے میرا بریلی دا تاجدار بولیا حالانکہ کعبہ بے جان ہمارا تینا اٹھان دی بنی ہوئی اونو کنے دسیا کہ مصطفیٰ آ گئے نا میں کیوں بے جان ہو کے رب دا کار ہو کے مصطفیٰ دے آن دیاں خبرہ رکھ دے تے جیڑا مصطفیٰ دے آن دیاں بے جان ہو کے خبرہ رکھ دے تے مصطفیٰ اپنے نوکران دیاں خبرہ نہیں رکھ دیا کعبۃ اللہ جو کیا کعبے نو کس دسیا جن نے بھیجیا انہیں دسیا انہوں نے کہا کعبہ تیری عزت و عظمت اپنی جگہ دے لیکن یاد رکھی تینوں بھی عزت اے دی وجہ تو دیتی سی جناب والی کعبے نے جو کہ اس گل کا اظہار کیتا جنوں میرے مسلک دے پاس سیدی و سندی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے قلم اٹھایا جاب لکھتے نے آپ فرماندے نے کعبہ جو کہ پیا دسدا لوگاں نوں آندا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ کعبہ بھی ادھر جھک کے پیا آکھدا ہے کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھ کعبہ بھی جناب والی اللہ ایجری آنکھوں کے سینے رکھتے لا کیا کھو یا رسول اللہ یا رسول اللہ
یا علی جناب والی کعبے نے بھی جشن منایا، کعبے نے بھی جھوم کے تے مبارکبادیاں دیتیاں۔ آؤ میں کل نو اگے لے چلنا، ٹائم بڑا مختصر ہے حضرات۔ آخر دن میلاد نواں نکلے ہے، میلاد فلاں نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا۔ میں کہا میں دسنا میرے آقا دی ولادت والی رات میرے آقا دی امی جان فرما دیا نے میں اس رات دی اندر جبریل نو بھج دیا ویکھیا۔ کوئی افسر آ رہا ہوئے نا تے بھاجنا پے رہا نہیں، افسر آ رہا ہوئے نا تے یو ٹرن تے پولیس والے کھڑے ہو جاندے کی ہے جی پروٹوکول ہے۔ میں کیا میرے مصطفیٰ دا پروٹوکول چیک کر، میرا نبی اجے دنیا تے آیا ہے، پروٹوکول دین واسطے کوئی دنیا دا افسر نہیں، کوئی امیر وزیر چودھری نہیں، میرے آقا دے استقبال دے پروٹوکول واسطے بیت المعمور دا فرشتیاں دا امام جبریل رضا پر فرمایا جبریل جی آج دی راتی بہ گیا نا تے بچنا کچھ نہیں۔ میرے آقا دی امی جان فرماندیاں نے میں جبریل نو بھج دیا ویکھیا، عرض کیتی امی جان کی کر رہا سی جبریل؟ فرمایا جبریل دے ہاتھ وچ ترے چنڈے نے۔ جبریل تے بریلوی نہیں، جبریل بریلوی امام الملائکہ۔ میں کیا جبریل ایک جملہ میں اپنے ذوق واسطے دین لگا چاسا میں بولیا دے میرے آقا دی امی جان فرماندی نے جبریل نے ترے چنڈے پڑے میں کیا او میلاد دیاں دلیلاں منگن والے آ، صرف چنڈے ہی نہیں وچ ڈنڈے بھی تینوں ڈنڈے پھرن والے نے۔ ایماندار نے دسیا جے جبریل ہوئے، میرے آقا نے فرمایا جبریل دا 600 پار ہے، ایک پار اگر جبریل پھیلائے نا تے مشرق کو لے کے مغرب تک ایڈا وڈا جبریل ہے۔ اوے سوچو جبریل جڑے جھنڈے پھڑے ہونگے او کڈے کو بڑے ہون، تینوں تے چھوٹیاں چھوٹیاں چنڈیاں تنگ کر دیا۔ جبریل چنڈے پھڑے، اما جی کیتا کیے؟ فرمایا جبریل نے ایک چنڈا مشرق وچ لایا، ایک چنڈا مغرب وچ لایا، تیجا چنڈا کعبے دی چھت تے لایا۔ لوگاں نوں دسیا کائنات والے جدا انتظار صدیاں تو ہو رہا ہے، او سونا آ گیا، او سونا آ گیا۔ گویا جبریل نے آ گیا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا، سب خوشیاں مناؤ۔ تقریر ختم ہو گئی ہے، بس ایک جملہ کہہ کے حضور دیان دی کنی خوشی ہوئی ہے، وہ نہیں محبت نال سینے دا دل آ گیا، تن چنڈے بنا کے بس حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ آمد مصطفیٰ یار بڑھا ہر زمانہ چھٹے گا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، ایسے ذوق میں ہاتھ تھلے کرنے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔
گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات سانو آخری سانس تک ایسے عقیدے تے ایسے